السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میری پیاری پیاری سسٹر جو اس ٹائم ویڈیوز دیکھتے ہوئے کوئی کچن کا کام کر رہی ہوگی، کوئی کیا کام کر رہی ہوگی، اور کوئی میری طرح کسی کی عادت ہوگی کھانے کے ٹائم ولاگ دیکھنے کی۔ اچھا، میں ایک یوٹیوب پر کا ولاگ دیکھتی ہوتی تھی جہاں سے میں نے ولاگنگ شروع کی 17 یاسین کے، مطلب مجھے نا آج سے 5 سال پہلے تو ہر میرے یہ بیاہ ہوا تھا نا، 8 سال پہلے کر لو۔ مجھے بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ یوٹیوب کیا چیز ہے، یا اس سے پیسے آتے ہیں، یا بندہ ارننگ کر سکتا ہے، یا کوئی محنت ہوتی ہے اس پہ، یا چینل ہوتا بھی تو میرے پہلے ہسبینڈ نے اجازت نہیں دینی تھی، لیکن مجھے پتا بھی نہیں تھا۔ اچھا، لوگ کہتے تھے نا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، میں کہتی تھی پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں، وجہ کیا ہے اس بات کے پیچھے، عادتوں مجبور نے پتہ نہیں کی گل ہے، تو میں یہ چیز سکپ کر دیتی تھی۔ میں سمجھتی تھی عادت ہوتی ہے ہر کسی کی کہنے کی، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سبسکرائبر ملتے ہیں یا اس سے کوئی پیسے، لیکن میں کہتی ہوں آپ لوگ بھی اور میں بھی اللہ پاک کا لاکھوں لاکھ شکر ادا کریں، جتنا شکر ادا کریں۔ کل میں نے ایک سٹوری دیکھی ہے، ایسی سٹوریاں جو ہوتی ہیں نا وہ سچ پر ہوتی ہیں، سچ پر بنائی گئی ہوتی ہیں، ایک لڑکی کی، کہ مطلب وہ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، میں صرف آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ وہ غلط کام کر کے پیسہ کما رہی تھی لڑکیاں نا۔ وہ ایک سٹوری بنی ہوئی تھی، ایک ڈرامہ بنا ہوا تھا، دکھا تو نہیں رہے تھے لیکن بظاہر تو نہیں، لیکن پتا تھا نا اس ٹاپک پہ ہے۔ تو میں کہتی ہوں انسان پیسے کی خاطر کس حد تک جا سکتا ہے، کیا مجبوری ہوتی ہے ایسی لڑکیوں کی، ایسی عورتوں کی۔ دیکھیں ہر چیز اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، بے شک اللہ نے انسان کو عقل عطا کی ہے، سب کچھ، لیکن جب انسان کا نصیب اللہ نے لکھ دیا ہے، مطلب جو لڑکیاں ایسے کر کے روڈوں پہ کھڑی ہو کے ایسے پیسے کماتی ہیں آج، یا جو فقیر ہیں مانگتے ہیں لوگوں سے روڈوں پہ کھڑے ہو کے، ہم لوگ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور اللہ پاک ان کو بھی اپنے خزانے سے اتنا عطا کرے کہ وہ کسی سے نہ مانگے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، اور غلط کام کبھی بھی کوئی نہ کرے۔ میں کہہ رہی تھی، میں سوچ رہی تھی کہ شکر ہے ہم ان میں سے نہیں ہیں، وہ بھی تو لوگ ہی ہیں نا، ہم بھی ہو سکتے تھے لیکن ہم نہیں ہیں، اللہ کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے۔ اچھا، یہاں پہ آج ایک شادی پہ جانا ہے میں نے اور میری سوتن نے، تو یہ میری سوتن کے کپڑے ہیں، میں اپنے کپڑے استری کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تھی، تو ان کی صرف شرٹ پہ مارنی تھی استری اور دوپٹہ ہلکا سا، تو کہہ رہی تھی اس پہ بھی کر دو، میں نے کہا اچھا۔ ہم دونوں سیم پہن رہی ہیں، میرا گرین کلر میں اور ان کا بلو۔ کمنٹس میں بتائیے گا اگر آپ لوگوں کو میری میک اپ کی ویڈیو چاہیے، میک اپ کرنے کی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بالکل جی دوپٹہ اتار کے میں آپ کو میک اپ کرتے ہوئے دکھاؤں گی، ایسا نہیں کہہ رہی، مطلب میں نے آج تیار ہونا ہے شادی کے لیے، شادی پہ جانے کے لیے، تو میں وہ ویڈیو بناؤں گی۔ اگر آپ لوگوں کے کمنٹس آیا، اگر آپ لوگوں نے دیکھنی ہے تو میں کل کی ویڈیو میں وہ ویڈیو ایڈ کر دوں گی، اگر نہ آیا تو پھر ایڈ نہیں کروں گی۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں آج میک اپ کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں، خیر میری اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ میں میک اپ کرتے کرتے کوئی ویڈیو بناؤں، میک اپ کرنے کے بعد دکھاؤں کہ میں کیسی تیار ہوئی ہوں، اس چیز کی کہہ رہی ہوں۔ اچھا، وہ بلو ان کا تھا اور یہ گرین میرا ہے، یہ نیچے کھلے بینچوں والا وہ غرارہ سا ہے، اوپر قمیضیں ہیں، تو ہم دونوں ایک جیسا، میں نے ہی ان کو، میری محبت جاگی ہے سوتن کے لیے تو میں نے ہی ان کو کہا ہے کہ پہن لیتی ہوں۔ اچھا، جب سے میں نے ان کو کہا ہے نا، ہماری پرسوں لڑائی ہوئی تھی نا ہسبینڈ کے دن کی روٹی کی وجہ سے، اب وہ آئی ہیں، اس کو میں دھندلا کروں گی، دن کی روٹی کی وجہ سے وہ روز نا اپنے بچوں کے لیے بناتی ہیں، تو دن کو ذرا ان کے بچے اسکول سے آتے ہیں تو ایک روٹی ہسبینڈ کے لیے بھی ڈال دیتی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں تم نیچے اتر کے ایک دن پکایا کرو، تو میں اس بات پہ تھوڑی سی بحث ہوئی۔ پھر میں نے جب ان کو یہ کہا ہے نا کہ بس یہ تھوڑے دن رہ گئے ہیں، یہ رولا ختم ہونے والا ہے، یہ اگلے ہفتے شادی گزرے نا، آج کسی کی شادی ہے محلے میں، کسی کی دوست کی بیٹے کی ہے نا میرے ہسبینڈ کی، تو پھر اپنی شادی اگلے ہفتے ہے میری نندوں کے بچوں کی، تو اس پر بھی میں گئی، تو میں آپ لوگ کے ساتھ ساری مہندی سب کچھ شیئر کروں گی جو میرے سے ویڈیو بن سکی ان کی اجازت سے۔ تو خیر، تو میں نے ان کو صرف ایک ہی بات کی، میں نے کہا تھوڑے دنوں کا رول ہے، اب یہ تھوڑا سا ڈر گئی ہیں کہ یہ گھر چھوڑ کے چل جائے گی۔ اچھا، ان کو یہ نہیں پتا کہ مجھے تنگ بلا وجہ نہ کرے دونوں میاں بیوی، کہ تم ذمہ داری نہیں اٹھاتی، تم یہ نہیں کرتی، تم
تنگ کریں گے تو خود تنگ ہوں گے. ان کو یہ گہرائی والی بات نہیں پتہ, خود ایسے تنگ ہوں گے. آپ خود سوچو, ہسبینڈ صبح شام اپنی بیوی کے سامنے ادھر نیچے پورشن میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, میں کچھ نہیں کہتی, سونے کے لیے اوپر چڑھتے ہیں صرف ایک رات کے, باقی کھانا پینا نہانا دھونا کپڑے پہننا سب کچھ نیچے ہے. اگر میں کرائے پہ چلی جاؤں گی, وہ ہوگا رینٹ کا گھر ہسبینڈ کی دکان کے پاس, یہاں سے دور ہے, بائک پہ جاتا ہے بندہ, تو ہسبینڈ سیدھے دکان بند کر کے ایک دن صبح ادھر سے دکان پہ جائیں گے. آپ لوگ خود سوچو, رات کو دکان بند کر کے سیدھا میرے پاس آئیں گے ادھر, پھر وہاں سے صبح دکان پہ جائیں گے, تو پھر رات کو دکان بند کر کے میرے پاس اس لیے آئیں گے کہ مجھ سے پوچھیں گے کچھ چاہیے تو نہیں, کنڈیاں دروازے میں بند کر لوں, یہ کہہ کے 12 ہو جائیں گے. اتنے میں ہسبینڈ ادھر آئیں گے سونے کے لیے. پھر میرے ہسبینڈ کی وائف کو کتنا ٹائم ملے گا؟ کوئی ٹائم نہیں ملے گا. مطلب ایک دن صبح وہ جائیں گے دکان پہ, وہ پورا دن بھی ادھر دکان پہ, رات بھی ادھر میرے پاس, اگلا پورا دن بھی وہ دکان پہ رہیں گے, رات 12 بجے وہ ادھر آئیں گے, ایک رات ادھر آئیں گے اور ایک رات ادھر, زیادہ ٹائم ان کا ادھر گزرے گا. پھر نقصان کس کا ہے؟ میری سوتن کہی ہے نا, یہ نہیں سوچتی کہ میں شوہر لے کے چلی گئی تو کیا ہوگا. خیر یہ میں باتیں آپ لوگوں سے شیئر اپنے دل کی کرتی ہوں, تو پھر مجھے ملنے کو سننے کو ملتا ہے, رونا روتی ہے, تو یہ وہ فلان ٹمکان جو مرضی کہہ دیا میں نہیں پتہ بھائی. میں نے کل بھی پوچھا تھا کسی کو پنجابی سمجھ آتی, میرا دل کرتا ہے میں پنجابی میں بات کروں, میں دسی ہو تو ان کسی پنجابی سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی, دیکھ آدھی اردو تو آدھی پنجابی. تو خیر یہاں پہ میں نے ویڈیو کو تیز کر لیا, میں نے کہا کتنی باتیں کروں میں آپ لوگ سے, یار بولنا آسان نہیں ہے. اچھا بولنا آسان ہے, کوئی لوگ بہت زیادہ چرب زبانی ہوتی ہیں, زبان والے ہوتے ہیں, ان کو باتیں آتی ہیں, مجھے آتی ہیں تھوڑی بہت آتی ہیں, بس جو گھر میں ہوتا ہے وہی بتاتی ہوں, لیکن پھر میں کہتی ہوں آپ لوگ بور نہ ہو جو میری باتوں سے. ہاں سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ کل جمعہ, کل یا پرسوں میں جا رہی ہوں اپنے بچوں کے پاس, کیونکہ میں نے بتایا نا شادی آنے والی ہے, تو میرے کچھ کپڑے ادھر میری بھابھی کے گھر پڑے ہوئے ہیں, تو میں نے لینے جانے ہیں اپنے کپڑے شادی پہ پہننے کے لیے. تو اپنی بیٹی سے بھی لوں گی سوٹ ایک, خیر ہے نا بیٹیاں ماؤں جتنی ہو تو ماؤں کی موجیں ہو جاتی ہیں نا, قد شد تو میرے ہی جتنا نا, ایج نہیں ہے تو جسم بھی ایسا ہی, ہم دونوں کو کپڑے پورے ہوتے ہیں. تو اس کا ایک سوٹ لے کے آنا ہے, جوڑلیاں ان سے ہی لوں گی, سب کچھ ان سے ہی لوں گی اب میں پہن کے, تو پھر واپس کر دوں گی انہیں. سچی گل دسنی پی وائٹی تھے تو یار کیا بندہ اپنے میرے پاس ہیں, لیکن میں کہتی ہوں اپنے بندہ اتنے مہنگے 10-12 ہزار کا سوٹ بنائے نا, بنے ہوئے میرے بھائی کی شادی گزری ابھی میں نے بنائے تھے, ایک لہنگا بنایا تھا ایک سوٹ, تو وہ دوبارہ یار دل نہیں کرتا پہننے کو. آپ لوگوں کا کرتا ہوگا کسی کسی کا, لیکن دوبارہ نہیں دل کرتا. خیر ویڈیو ختم ہو گیا, باقی کل بات کریں گے.